السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم اذان اور اس کا معنی اور اس کا جواب دینا اور اس کے قاعدے اور اس کے فائدے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ رہا اذان اور اذان کا معنی۔ اب ہم اذان کا، یہ اذان جو ہے 4 وقت ہوتی ہے، ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے، مغرب میں ہوتی ہے اور عشاء میں ہوتی ہے۔ اور اگر فجر کی نماز ہو تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد مؤذن 2 بار الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب اذان اور اس کا معنی پڑھنے کے بعد ہم اذان کا جواب دینا سیکھیں گے۔ تو اذان کا جواب اس طرح دیا جائے کہ مؤذن جو بھی جملے کہے آپ اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ کہے اللہ اکبر تو وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اگر پھر سے وہ کہے اللہ اکبر تو آپ کو مؤذن اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی مؤذن کے کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سیکنڈ ٹائم کہے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ اگر وہ حی علی الصلاۃ کہے تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ پھر وہ سیکنڈ ٹائم حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے کہنے کے بعد آپ بھی حی علی الصلاۃ آپ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اگر وہ حی علی الفلاح کہے تو آپ مؤذن کہنے کے بعد آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اگر وہ پھر حی علی الفلاح کہیں تو آپ بھی مؤذن کے کہنے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اور پھر سے وہ ٹوائس اللہ اکبر کہیں تو آپ بھی مؤذن کے کہنے کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ اور لاسٹ میں اگر وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ بھی لا الہ الا اللہ کہیں۔ اور اذان کے بعد اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب اور اذان کا جواب دینے کے بعد اس کی دعا پڑھیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم اذان کی بعد کی دعا
اور اس کا معنی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اذان کے قاعدے کچھ اس طرح ہیں، جب بھی اذان ہو، اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ تلاوت سے سٹاپ کر دیں اور اذان کا جواب دیں۔ اور خواتین گھریلو کام میں ہیں تو اپنا گھریلو کام چھوڑ دیں، 2 منٹ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں اور اذان غور سے سنیں اور اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد اس کی دعا پڑھیں۔ اگر اسی طرح مرد حضرات آفس میں ہیں یا بزنس میں ہیں یا شاپ میں ہیں اور اذان کی آواز آئی تو ہر کام چھوڑ کے اذان سننے کے لیے 2 منٹ بیٹھ جائیں، سکون سے اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد کی دعا پڑھیں۔ آج کل اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، اذان تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن گھر کے سارے افراد اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، بات چیت میں بزی رہتے ہیں، اور آج کل نعوذ باللہ موبائل کے آنے سے جو ہے کچھ لوگ چیٹنگ میں بزی رہتے ہیں، کچھ لوگ ریلز بنانے میں بزی رہتے ہیں، کچھ لوگ گانے سننے میں بزی رہتے ہیں، کچھ لوگ حرام کام کرنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو پلیز اوائڈ آل دا تھنگس اور اذان کا جواب، اذان غور سے سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ اور اگر اللہ پاک آپ کو اذان کی جواب دینے کی توفیق دے دی ہے تو آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی اذان کے وقت چپ کرائیں، اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو بھی دے گا۔ آج مسلمان جو پریشان حال ہیں، جو غم میں مبتلا ہیں، جو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ آج سے آپ سٹارٹ کریں اذان کا جواب دینا، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں معجزے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور کچھ ایریاز ہیں جیسے کہ بنگلور میں شیواجی نگر، گووند پور، ٹینی روڈ اور ناگوار، ایسے جگہوں پر 1 سے 4-5 مسجدوں کی اذان سنے آتی ہے، تو آپ کنفیوز مت ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ جو مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے یا جو اذان زور سے سنی آتی ہے اس اذان کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں، سنیں اور اس کا جواب دیں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کی زندگی میں معجزے بتائے گا۔ تو اگر آپ اذان کے وقت بزی رہتے ہیں تو پلیز آج سے اذان کا جواب دیں، چپ بیٹھ جائیں، اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔